نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 17 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں سورہ نحل کے بارے میں کہ کیا کیا ہم نے ابھی تک سیکھا ہے۔ سورہ نحل مکی سورہ ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصے پہلے جب مکہ میں بہت ہی کشیدگی تھی اور بہت حالات خراب تھے اور مشرکین مکہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے بلکہ مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے اور قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کہتے تھے، اتنے بے باکی سے کہتے تھے کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ عذاب آئے گا، ہم نہیں مانیں گے، تو پھر عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا۔ اور وہ دعا مانگتے تھے کہ ہم پر اگر یہ دین سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے یا ہم پر پتھروں کی بارش ہو۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعی میں وہ اپنے لیے عذاب چاہتے تھے، لیکن یہ بے باک ہو چکے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنی منمانی کرتے، ہم جو بھی ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بے باکی سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ نحل میں پہلی آیت میں فرما دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، سمجھ لو کہ آ ہی چکا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلون، اللہ کا عذاب تو سمجھ لو کہ آ چکا ہے، تو تم جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت کی بنا پر ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ہر قوم کو اپنی مہلت دیتا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ جیسے کہ اللہ کا وعدہ تھا ایسے ہوا، جو بہت ہی متکبر مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال میں جنگ بدر میں۔ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پر اپنی قدرت کی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ تو اس میں مشرکین کے لیے تنبیہ ہے اس میں، اور مسلمانوں کے لیے تسلی ہے اس میں کہ منکرین حق کا برا انجام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل میں آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہے، یعنی کہ یہ بڑی بڑی عظیم تخلیقات اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی ہے، اس کا مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ یہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ نے مسخر کی ہے۔ انسان کی زندگی کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کی ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے جس میں انسان کی بقا کے لیے ہر وہ چیز مہیا کی گئی ہے جس میں وہ انسان آرام سے رہ سکے یہاں پر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اپنی تخلیق کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک حقیر نطفے سے انسان کو بنایا اللہ نے۔ انسان کا آغاز کسی بھی انسان کی پیدائش کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک نطفے سے ہوتا ہے، اور نطفہ حقیر سی یہ چیز ہے۔ اور پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو یہ بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مکمل انسان طاقتور بنتا ہے دنیا میں، تو پھر یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، حق کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی منمانی چاہتا ہے دنیا میں، اور نہ صرف خود اللہ کے دین پر چلنے سے انکار کرتا ہے بلکہ دوسرے کمزوروں کو بھی روکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر نہ چل سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے انعام پیدا کیے، انعام چوپائے ہیں۔ جانوروں میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہے، ان کے لیے سواری کا انتظام ہے، ان کا وزن، ان کا بوجھ اٹھا کر ادھر سے ادھر کرتے ہیں یہ۔ اور انسان کی اس میں شان بھی ہے، جتنا زیادہ جس کے پاس دنیا کا سامان ہوتا ہے اس کی شان اور عزت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نباتات کا ذکر فرمایا، پھلوں کا ذکر فرمایا،
مختلف قسم کے پھلوں کی مختلف خصوصیات کے ساتھ اللہ نے بنایا. پھر رات اور دن کی تخلیق اور سورج اور چاند کو انسان کے لیے مسخر کیا، کیونکہ دیکھیے سورج چاند سے دنیا کا نظام چلتا ہے، دن اور رات کی تبدیلی آتی ہے جو کہ ہماری زندگی کو قائم مدائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. پھر کشتیوں کا چلنا ممکن بنایا، سمندر کے اوپر کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے جس میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں. نہ صرف وہ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، بلکہ بہت سامان ادھر سے ادھر ہوتا ہے اور انسان سمندر سے فائدے حاصل کرتا ہے. سمندر میں جا کے مچھلیوں یا سمندر کی جو بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کو اپنے فائدوں کے لیے نکالتا ہے. سمندر میں جو اللہ نے خزانے چھپا کے رکھے ہیں وہ نکالتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بیان کیا کہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین پر قلعوں کی طرح گاڑ دیا ہے کہ زمین کا بیلنس رہے، اور زمین پر راستے بنائے، تمہارے لیے چلنا پھرنا ممکن کیا، سفر کرنا آسان کیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب بڑی بڑی تخلیقات کا ذکر فرما کے مشرکین سے سوال کیا کہ کیا جو خالق ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، کیا وہ اور کیا جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، جو مخلوق ہے خود بھی، کیا وہ دونوں تم نے ان کو برابر کر دیا، اللہ کے برابر سمجھ لیا ان کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہم پہنچے ہوئے تھے، تھوڑا سا اس آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خالق ہے، جو تخلیق کرتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا؟ پھر تم نہیں سمجھتے، یعنی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو. تو یہ سب نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب جانتے مانتے ہو اللہ کی پیدا کردہ یہ ساری چیزیں، یعنی مشرکین بھی جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور جنہیں مشرکین پکارتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو نہ ہی وہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے خالق کو تم نے ان بے بس ہستیوں کے برابر کر دیا جو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، اگر اس کے ساتھ انہوں نے ان ہستیوں کو شریک بنایا تو گویا کہ اللہ کا جو حق ہے، جو کہ خالق ہے، تو انسان مخلوق ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا فرما بردار بنے، اللہ کا بندہ بن کے رہے. اس کے بجائے انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے. تو یہ اللہ کے حق کے خلاف ہے، اللہ کی بے قدری کی ہے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت 18 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا رحم والا ہے. یعنی کہ اللہ کی جو بے شمار نعمتیں، اوپر جو نعمتیں گنوائی، اس کے علاوہ زمین و آسمان میں بے شمار نعمتیں ہیں. خود انسان کے جسم میں بھی اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہمارے جسم کے اندر کام کر رہی ہے. ہمارا سانس لینا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارے کھانے کا ہضم ہونا، پھر ہمارے جسم کا آہستہ آہستہ نشو و نما پانا، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں. انسان کو اللہ نے بے شمار صلاحیتیں عطا کی جس سے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے دنیا میں. تو انسان کسی طرح سے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، انسان تو پوری طرح سے گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمت دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، یعنی یہ اس کی بخشش اور مہربانی ہے کہ تمہاری ناشکری کے باوجود تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اور توبہ کرنے اور پلٹ آنے پر تمہارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ جب اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ مثلا مقصد یہ ہے کہ انسان امید کا دروازہ کھلا رکھے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان بے شمار گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نفاق کرتا ہے، دنیا میں اللہ کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، بندوں کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، مگر جہاں سارے گناہوں کے بعد بھی انسان اگر اپنی موت سے پہلے اگر آ جاتا ہے دنیا میں، دنیا کے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا، تو وہ معافی اخلاص کے ساتھ معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور غفور ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے فائدے کافروں کو بھی مسلسل دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ دیکھیے اس آیت میں شروع میں چونکہ ہم نے جو شروع ہوا تھا اس واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور تم جو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے، تو اس آیت کا تعلق اس کے شروع سے جو مضمون چل رہا ہے اس سے ہے کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو ہم صحیح ہیں، اور وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو تمہیں مہلت مل رہی ہے اور تمہاری اتنی نافرمانی کے باوجود، تمہارے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہے اللہ نے، تو تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس وجہ سے تم پر نعمتوں کی یہ بارشیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے حکمت سے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، جو تخلیق کی پلاننگ ہے، اللہ اپنی مہلت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک چھپے ہوئے اور ظاہر گناہ سب کو جان رہا ہے، مگر تمہیں مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ شاید تم میں سے کچھ لوگوں کو عقل آ جائے اور وہ ایمان لے آئے، اور جن کو گناہ پر ہی مرنا ہے وہ اپنے گناہوں میں اور دلائل مہیا کرے تاکہ ان کا عذاب سخت سے سخت ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی بے بسی اور عجز کے بیان کے لیے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، نمبر 2 وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ ہی ان کا بھی خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ خود تو کیا پیدا کریں گے، کچھ بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں، مگر اللہ نے ان کو خود کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پھر تو خالق صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ان کے معبود نیک یا بد فوت شدہ لوگ ہیں تو ان کا خالق اللہ ہے، اور وہ زندگی میں کچھ پیدا کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہستیاں نیک ہوتی ہے دنیا میں پھر وہ مر جاتی ہے تو ان کے بت بنا لیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا، اسی طرح بہت سی اقوام میں یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی صفت بتائی کہ وہ کچھ کیا پیدا کریں گے، وہ تو مر چکے ہیں اور ویسے بھی زندہ تھے جب بھی ان کے اندر پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو تم ان کے مجسمے اور ان کی قبریں بناتے ہو اور ان کو پوجا کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اتعبدون ما تنحتون، صافات آیت نمبر 95 میں، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو؟ اگر تمہارے معبود تراشے ہوئے بت ہیں یا قبریں ہیں تو خالق ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو، جیسا کہ اس کی اگلی آیت میں فرمایا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی ہے،
پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں۔ تو تیسری صفت ان کی اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین جن کو بت بناتے ہیں یا جن کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مردہ ہیں۔ تو اس سے قبر پرستوں کی رد کیا گیا ہے جو قبر پرستی کرتے ہیں۔ قبروں میں دفن شدہ بزرگ مردہ نہیں، زندہ ہیں، اور وہ ہم زندوں ہی کو پکارتے، یعنی جو لوگ قبروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں کہ قبروں پہ، پیروں کی مزاروں پر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مردہ ہیں، اور ایک بار جو انسان اس دنیا سے موت آ گئی، اسے وہ دنیا کی زندگی اس کو اب نصیب نہیں ہے، اور نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق باقی رہتا ہے، پھر ان سے کسی نفع یا نقصان کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھا وصف بتایا کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ ان ہستیوں کو جن کی قبروں پر تم جا کے عبادت کرتے ہو، تو یہ تو انہیں تو اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں، کہ یعنی کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کب اٹھایا جائے گا یہ بھی انہیں نہیں معلوم۔ اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معبود کے لیے یوم بعث کا جاننا ضروری ہے، یعنی جو معبود ہے جس کی ہم عبادت کریں صحیح معنوں میں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ کب قیامت واقع ہوگی اور کب سب کو اٹھایا جائے گا، مگر یہ ہستیاں جو قبروں میں پڑی ہیں بے بس ہو کے، ان کو تو کچھ نہیں پتا۔ اور سورہ اعراف 187 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بتایا کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، یعنی قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک سارے احسانات بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ فرمایا کہ تمہارا معبود جس کی عبادت حق ہے وہ ایک ہی ہے، واحد۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی یا شریک نہیں، وہ ذات میں نہ صفات میں۔ آگے وہ اسباب بیان کیے جو انسان کو توحید سے پھسلا کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ اسباب درج ذیل ہیں۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ تو نمبر 1 ان میں سے پہلا سبب آخرت پر ایمان نہ ہونا۔ جن لوگوں کو آخرت پر کہ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا یہ ایمان نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ اس دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان کو واقعی یقین ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب مجھ سے ہوگا، اور میرے ساتھ جزا اور سزا ہوگی، جب میں مر جاؤں گا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو انسان شرک کا گناہ تو ایک طرف، کسی بھی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آخرت کے منکر اللہ اکیلے کا ذکر سن ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ آخرت میں نہیں یقین رکھتے پھر وہ ایک اللہ کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں ان کے دل جو انکاری ہیں ان کے اصل میں دل ہی منکر ہیں، یعنی کہ ان کے دل قبول ہی نہیں کرتے حق کو، اور نہ آخرت کو، نہ وہ کسی حق کی بات کو، اللہ کی تخلیق میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کے ہر چیز کے منکر ہیں۔ وہ مستکبرون، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 83 میں فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مسلمان بھی بہت غافل ہو جاتا ہے، آج کا مسلمان کی اکثریت غافل ہے کہ اللہ کے بے شمار نعمتوں کا اوپر کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتا، اور بس زندگی کی مصروفیات میں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہے۔ انسان کو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل نرم رہے، اللہ کا شکر گزار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ جن کے دل منکر ہیں، جو انکاری ہیں، اللہ نے اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے۔ اور انکار کا سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ مستکبرون، استکبار ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو جب جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، انہیں کوئی خیر خواہی کی بات نہ سننے، ان کا دل نہ انہیں کوئی خیر خواہی کی بات سننے دیتا ہے نہ ماننے دیتا ہے، اور یہی ان کی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو۔ ایک آدمی نے کہا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو اصل کبر کیا ہے؟ ایک تو حق کو نہ قبول کرنا، ٹھیک ہے، اور حق سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے انسان فرما بردار بن کے، بندہ بن کے زندگی گزارے۔ تو وہ تکبر جس انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے سے بھی انکار کرتا ہے اس کا دل، اور دوسرا وہ لوگوں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا آدم کو، تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا، میں تو بہتر ہوں اس خاکی انسان سے۔ تو دیکھیں شیطان کو کس نے کہا کہ تم بہتر ہو؟ اس نے خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ اور تکبر یہی ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہوتا نہیں ہے مگر وہ بڑا بن کر رہنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہی تسلی دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی یہ سمجھاتا ہے کہ میں بہتر ہوں، سب سے میں بڑا ہوں، اور یہ ایک بری خصلت ہے۔ پھر تکبر جس دل میں آتا ہے وہ پھر حق کو قبول نہیں کر سکتا، اور بے شمار برائیوں کی جڑ تکبر ہے، اور جہنم میں جائے گا تکبر والا انسان، کیونکہ تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار تاکید فرمائی دوبارہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہی تعلق ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم آزاد ہو، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کی چھپا ہوا تکبر جان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ انسان چاہے چھپائے اپنے اندر برائیاں یا ظاہر کرے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں اس سے بڑی کیا انسان کی بدقسمتی ہے کہ اللہ جس سے محبت نہ کرے۔ تو ہم سب اللہ کی محبت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوگی وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے تکبر کی مثال دے رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کے قصے ہی ہیں۔ تو ان کی مطلب اس سے یہ ہوتا تھا کہ اللہ یہ سارے قصے بے اصل ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں اور افسانے ہیں، اور ان متکبر کفار کا قرآن مجید کے متعلق تبصرہ ہے جو وہ آپس میں کرتے اور اس کو پھیلاتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے کچھ قصے کہیں سے سن لیے ہیں، انہی کو جوڑ جوڑ کر اللہ کا کلام کے نام سے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو کیا بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ان کے یہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، تو گویا ان کا جو پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو ان کا گناہ بھی ان متکبر لوگوں پر آتا ہے، اور وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا، لیکن جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ حالانکہ وہ گمراہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ جو لوگ ان بڑوں کی متکبر لیڈرز کو فالو کر کے گمراہ ہوتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہی کا ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ لیکن جو سردار ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے اوپر ان کمزوروں کا بھی آئے گا، یعنی ان پر دوہرا عذاب آئے گا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے، اس کے لیے ان لوگوں کا اجر جتنا اجر ہوگا
جو اس کے پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے، اس پر ان لوگوں کے گناہوں جتنا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یا آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے پر قیامت تک کے ہر ناجائز قتل کا بوجھ اس کی مثال ہے۔ تو دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا، اس حدیث کی تشریح یہ ہوئی کہ ایک تو انسان خود گناہ کرتا ہے، پھر اپنے گناہ کو عام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو جھوٹے دلائل پیش کر کے اپنے اس غلط باتوں پر ان کو اکساتا ہے، اور ان کو بھی صحیح سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے جو گناہ کا شروعات کرتا ہے اور جو اس کو عام کرتا ہے، اس کے اوپر پھر نہ صرف اپنا گناہ ہوگا، اپنے گناہ کا بوجھ ہوگا، بلکہ جتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوگا ان سب کے برے اعمال کا بھی بوجھ آئے گا، جبکہ جو ہر انسان بھی جو ان کے اکسانے پر جو گمراہ ہوں گے ان کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اپنی گمراہی کا۔ تو یہ مطلب ہے، یہی بات میں نے آگے بتائی۔ اور اسی طرح جو خیر کا کام ہے، انسان جو خیر کا کام عام کرے گا تو اس کو اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا۔ جتنے لوگ اس کے اچھی بات سکھانے پر چلیں گے تو ان کے اجر و ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن سکھانے والے کو اور بات کو آگے بڑھانے والے کو، خیر کی بات آگے بڑھانے والوں کو، ان کا اپنا اور ان کے جتنے لوگوں کا کہ ان کے اثر سے، ان کی باتوں سے، ان کی تعلیمات سے خیر کی طرف جائیں گے، ان سب کا اجر بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھیں، تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ برائی کو عام پھیلاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی وجہ سے جو دوسرے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو یہ جائز اور حق بات ہے کہ ان کو زیادہ سزا ملنی چاہیے، لیکن اسی بات سے تقلید کا رد بھی نکلتا ہے۔ دیکھیں، دین کی تعلیمات کے لیے جو حق باتیں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سچا دین سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دلائل کے ساتھ لینا چاہیے علم، کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے جو نیکی ثابت ہے اس کو نیکی سمجھنا چاہیے، اور جو برائی ثابت ہے اس کو برائی سمجھنا چاہیے۔ حلال و حرام میں بھی یہی بات ہے، اور انسان کی نیک اعمال میں بھی یہی ہے کہ انسان کسی اندھی تقلید نہ کرے، بغیر سوچے سمجھے بس کسی نے کہہ دیا اور وہ چلنے نہ لگ جائے اس راستے پر، جب تک اس کو دلائل کا ساتھ علم ہوگا کہ ہاں قرآن کی اس آیت سے، قرآن اور حدیث کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو انسان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے دین کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ ان سے پہلے بھی لوگ چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے فکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت کو بھی ان پر گرا دیا، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں مکر کیا ہوتا ہے، مکر جو ہے اس کا معنی ہے خفیہ اور مضبوط تدبیر، تو یا کسی دوسرے کو ہیلے کے ساتھ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی کہانی بنا کر اس کے ساتھ مقصد سے روکنا، ٹھیک ہے، انسان اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے کچھ ایسے ہیلے اور ایسی کہانی بنانا، ایسی باتیں بنانا، خاص طور سے پلاننگ کر کے تاکہ وہ بھی رک جائے خیر کے کام سے، تو یہ مکر ہوتا ہے، اور یہ خیر کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے۔ اب یہی بات اگر انسان خیر کے کام کے لیے کرتا ہے کہ وہ کوئی چیز اچھا سا پلان کرتا ہے اور لوگوں کو دلائل پیش کر کے خیر کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی عقل اور سمجھ برابر نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور جن کو اللہ نے زیادہ عقل دی ہوتی ہے، اگر وہ
اچھے کام کے لیے ان کو اچھی حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات بتاتے ہیں تو یہ خیر کی بات ہے اور اس کا اجر بھی ہے۔ لیکن شر جو ہے، اگر شر کے لیے انسان مکر کرتا ہے، خیر کے لیے تدابیر ہوتی ہے اور شر کے لیے مکر ہوتا ہے، تو اگر شر کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے ان آیت میں کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کے خلاف خفیہ تدبیریں کی اور سازشیں جتنی کر سکتے تھے کی، مگر بری طرح ناکام ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کا وقت پورا ہوا تو کیا ہوا، ان کی مہلت پوری ہوئی۔ جو پہلوں نے جو مکر کیا، جو رسولوں کی دعوتوں کو روکا، لوگوں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا، تو پھر ان کا برا کیا انجام ہوا؟ ثم یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ نے ان کے فکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بنیان جو ہے بنائی ہوئی عمارت، القواعد کی جمع ہے بنیادیں، تو اس کی تفسیر دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک تمثیل ہے، یعنی ایک معنوی چیز کو نظر آنے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بات سمجھائی گئی ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص ایک عمارت بنائے تو دوسرا کوئی شخص خفیہ طریقے سے اس کی بنیادوں کو اس طرح کھوکھلا کر دے کہ عمارت کی چھت گر پڑے اور بنانے والے اپنے ہی مکان کی چھت کے نیچے آ کر ہلاک ہو جائیں۔ اب اسی طرح کفار نے رسول اور اہل ایمان کے خلاف مکر سازشیں کی اور اس کے محل تعمیر کیے، سازشوں کے محل تیار کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان محلوں کی بنیادیں اس طرح ہلا دی کہ ان کی چھتیں بھی انہی پر گر پڑی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے تو خود اسی میں گرتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے برا چاہا، پلاننگ کی، مکر کیا، تدبیریں کی، تو ان کی تدبیریں انہی پر الٹ پڑی اور وہ خود ہی ہلاک ہوئے۔ پھر دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسولوں کے خلاف سازشیں کرنے والے جب عمارتوں میں رہتے ہیں، جن عمارتوں میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو زلزلے کے ایسا جھٹکا دیا یا سیلاب میں ایسا گھیرا کہ ان کی چھتیں ان کے اوپر گر پڑیں اور ان کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں ایسی جگہ سے آ گھیرا جہاں سے وہ گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی بارش بھیجی، اور ان میں سے کوئی تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اس میں سے کوئی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ تو گویا کہ یہ ایک تو معنی ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ اللہ نے ان کی خفیہ تدبیریں انہی کے اوپر الٹا دی اور وہ اسی میں خود ہی ہلاک ہوئے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا جب ان کا وقت پورا ہوا، تو کبھی زلزلے سے اس قوم کو ہلاک کیا، کبھی پتھروں والی بارش سے، کبھی چیخ سے ان کو ہلاک کیا، یا کبھی ان کو زمین میں دھسا دیا۔ اور دیکھیں دنیا میں یہ اس طرح کے عذاب آتے رہتے ہیں، قدرتی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے گنہگار جو ہوں گے تو وہ ان کے گناہوں کی سزا سے یہ ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر کچھ اگر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پر عذاب آتا ہے تو پھر ان کی آخرت کا انجام الگ ہو سکتا ہے، ان کا انجام الگ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ لوگ تباہ کر دیے جاتے ہیں، ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ تو پہلے تو دنیا میں نقشہ کھینچا ان کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب کس طرح آئے گا ان پر، پھر قیامت کا بتایا کہ قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں گئے جس کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من
سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اس سے خوب جانتا تھا۔ تو دیکھیے انسان کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جب اللہ کا نافرمان بنتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اپنے لیے آخرت کا عذاب پکا کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم یہ اپنے آپ پر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ الذین ظالمی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے وہ، تو جب کافروں کی روح نکل رہی ہوگی تو ان کے لیے عذاب کے فرشتے آئیں گے، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا اسی وقت کہ ہم نے تو بہت غلط کر دیا، ان کو اپنا برا انجام اب نظر آنے لگے گا، تو اس وقت وہ اپنے کفر سے، اپنی ضد سے کو چھوڑ دیں گے کفر کی، بلکہ وہ اب یہ ایک طرح سے توبہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے، کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا تھا۔ یعنی کہ اس وقت اب مرتے وقت ان کی اس بات کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فرشتے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیں گے۔ آگے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا 28 اور 29 کا، کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہے کہ قیامت کے دن تو ان کا وہ انجام ہوگا جو اوپر بیان ہوا، لیکن گرفتار عذاب تو وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، یعنی شرک کفر اور سرکشی کر کے وہ آپ اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، کیونکہ وہ ضمیر کی آواز کو توحید ہی سے آشنا، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے رہے، جب اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ بنایا ہے اور ہمارا ضمیر ہمیں ٹوکتا ہے، لیکن جنہوں ضد کر کے اپنے کفر اور شرک پر رہے، انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنا، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، جب انسان اپنے ضمیر کی بات نہیں سنتا تو اس کے ضمیر کا نشو و نما رک جاتا ہے اور وہ گھٹ جاتا ہے، پھر جب ایک بار اس کا ضمیر مر گیا، اس کے بعد اس کو کسی طرح کا، جب کسی گناہ سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑے بڑے آرام سے کفر و شرک میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کا ضمیر اسے کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اب گھٹ چکا ہے۔ تو موت کے فرشتے کو جب دیکھیں گے یہ، تو ان کے غرور کا نشہ اتر جاتا ہے اور اپنی ساری بحثیں ختم کر کے تسلیم اطاعت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنے برے اعمال سے انکار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن فرشتے ان کے جھوٹ کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول کر چھوٹ جاؤ۔ تو مشرکین اور کافروں کو فرشتے موت کے وقت ہی یہ خبر دے دیتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن جہنم میں داخل ہونا ہے اور اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو یہ معاملہ موت کی سرحد شروع ہوتے ہی یعنی عالم برزخ میں پیش آتا ہے، جسے حدیث میں قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں برے انسان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے اپنے برے انجام کا، کیونکہ موت کے فرشتے ہی ان کو عذاب دیتے ہوئے ان کی روح نکالتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور آخرت میں یہ جہنم میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔